خبر شامل کریں گے ہرون آباد سے، جہاں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی منافع خور سرگرم۔ رمضان سر پر ہے لیکن مہنگائی کا جن بھی سوا سیر ہے، جہاں منافع خور ماہ سیام کی آمد سے پہلے ہی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے۔ مزید اسی حوالہ سے دیکھتے ہیں ہرون آباد سے ارشد علی گوری کی یہ رپورٹ۔ رمضان کے بابرکت مہینے کی آمد سے قبل ہی مہنگائی کا طوفان بوتل کے جن کی طرح باہر نکل آیا۔ سرکاری طور پر ایشیا کی قیمتوں سے متعلق لسٹ کو دکاندار لفٹ کرانے کو تیار نہیں۔ پھل سبزیاں بھی مہنگی اور دالیں چاول کے دام بھی آسمان پر پہنچ گئے ہیں۔ گھی اور تیل کی بھی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں حکومت جو قیمت مقرر کرتی ہے اس پر ایشیا بیچنا ناممکن ہے۔ حکومت نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بنا دی ہے، مگر پہلے سے دگنی ہوتی قیمتیں کنٹرول کرنا ان ٹاسک فورس کے بس کی بات نہیں دکھائی دیتی۔ منافع خوروں نے تو ابھی سے آستینیں چڑھا لیں، مگر سرکار زبانی جمع خرچ میں مصروف ہے۔ عوام انتظامیہ کے دعووں پر یقین کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہمیشہ کی طرح حکومتی دعووں میں اس دفعہ بھی کفل تسلیاں ہی نظر آتی ہیں۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری، ہرون آباد۔ خبر شامل کریں گے جلال پور بٹیاں سے، جہاں پر مسلم لیگ نون کی ٹاؤن کمیٹی کی تنظیم سازی کے عہدے داران میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کے لیے ضلعی صدر مسلم لیگ نون محمد بخش تارڑ رسول پور تارڑ میں اپنی رہائش گاہ پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا۔ جلال پور بٹیاں سے رپورٹ کر رہے ہیں چودھری باور شیر کنجو۔ مسلم لیگ نون کی ٹاؤن کمیٹی کی تنظیم سازی کے عہدیداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کے لیے ضلعی صدر مسلم لیگ نون محمد بخش تارڑ رسول پور تارڑ میں ان کی رہائش گاہ پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر سید نائب صدر پنجاب سارا افضل تارڑ، سابق MNA میاں شاہد حسین پٹی، MPA ڈاکٹر مظفر علی شیخ، عابد احسان چٹھا، رائے قمر زمان خرل، صوبائی حلقہ جات کے صدروں سمیت ضلع بار سے لیگی کارکن، سوشل میڈیا اور یوتھ ونگ MSF کے عہدیداروں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا مقصد ٹاؤن کمیٹی لیول پر نئے بننے والے رکنیت سازی کے عہدیداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنا تھے۔ اس موقع پر سارا افضل تارڑ، میاں شاہد حسین پٹی، چودھری محمد بخش تارڑ، چودھری احمد بخش تارڑ، رائے قمر زمان خرل، عابد احسان چٹھا، ڈاکٹر مظفر علی شیخ اور دیگر لیڈران و کارکن نے خطاب بھی کیا۔ تقریب میں اسٹیٹ سیکرٹری کے فریض عبدالستار کیلانی نے انجام دیے۔ تقریب میں شامل شرکا کو پرتکلف کھانا بھی دیا گیا۔ چودھری باور شیر کنجو، City 1 نیوز، جلال پور بٹیاں۔ خبر شامل کریں گے جنگ سے، جہاں ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض احمد موہل نے جنگ کی تحصیل 18 ہزاری میں چک نمبر 7/2 تھل میں ڈرپ ایریگیشن پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر 18 ہزاری اسد علی، محکمہ اصلاح آبپاشی کے افسران اور کاشتکاران بھی وہاں موجود تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جنگ سے محمد جاوید اوان۔ ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض احمد موہل نے جنگ کی تحصیل 18 ہزاری میں چک نمبر 7/2 تھل میں ڈرپ اریگیشن پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر 18 ہزاری اسد علی، محکمہ اصلاح آبپاشی کے افسر اور کاشتکار بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض احمد موہل کا کہنا ہے کہ زراعت کی ترقی اور محکمہ اصلاح آبپاشی میں جدت لانے اور نئی ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے لیے ہم متحرک ہیں۔ واٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تھل میں تنصیب کردہ ڈرپ نظام آبپاشی جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ تھل میں زراعت کے فروغ اور بہتری کے لیے سولر سسٹم اور ڈرپ اریگیشن سسٹم پر سبسڈی بھی دی جا رہی ہے۔ کاشتکاروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا حکومت کی فرنٹ لائن پالیسی کا حصہ ہے۔ تھل کے ریتلے علاقے میں ڈرپ نظام آبپاشی بنجر زمین کو کارآمد بنانے کا واحد حل ہے۔ سرسبز انقلاب ہی ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالے گا۔ ڈرپ اریگیشن سسٹم کا نظام نہایت فعال اور کسان دوست ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر تحصیل 18 ہزاری اسد علی نے کہا کہ پانی کی بڑھتی ہوئی قلت کے پیش نظر اس نظام کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ اصلاح آبپاشی ڈاکٹر محمد آصف نے کہا کہ واٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تھل میں تنصیب کردہ ڈرپ نظام آبپاشی جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ ڈرپ نظام آبپاشی کے ذریعے کسان ملکی غذا کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ معیشت کے استحکام کا بھی سبب بنے گا۔
जदीद तरीक़ाकार के तहत ना सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रकबा भी काबिल काश्त होता है। डिप्टी कमिश्नर फयाज़ अहमद मोहल ने चक नंबर 7/2 थल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद जावेद अवान, जंग।